الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن شریف سے تعلق نصیب فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت پکڑنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے. قرآن سے مسائل کا اخذ کرنا، مسائل کو نکالنا، یہ علماء کا کام ہے، راسخون فی العلم کا کام ہے. لیکن قرآن کے اندر سے نصیحت حاصل کرنا یہ پہلے درجے کا دیہاتی ہے، بالکل آخری درجے کا دیہاتی، وہ بھی قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے قرآن میں ایسی ایسی مثالیں بیان کی ہیں جو بالکل عام انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں قصص بیان کیے ہیں، قصے بیان کیے ہیں، ان قصوں کے اندر نصیحتیں ہیں. ہمارے یہاں جمعہ کے بیان میں ابھی پچھلے 2 جمعہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، یعنی تمام انسانوں کے ابا، سب سے پہلے انسان، اللہ نے جن کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا. اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، اس وقت کی جو سب سے عظیم مخلوق تھی، ان سے مشورہ لیا، جس کا ذکر پچھلے جمعہ میں کیا تھا. مشورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم علیہ السلام انسان کو بنانا ہے اور وہ مٹی سے بنانا ہے. تو فرشتوں کو کہا کہ دنیا کے اندر جتنی مٹی ہے سب میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر آؤ. دنیا جہاں میں جتنی مٹی ہے، کہیں پر کالی مٹی ہے، کہیں پر گوری مٹی ہے، کہیں پر سانولی ہے، ہر علاقے کی مٹی کی خاصیتیں الگ ہیں. ان سب کے مادے کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا. اب قرآن مجید میں 5 ادوار ذکر کیے ہیں، 5 دور گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پر. اسی پر مستشرقین جو ہیں، یہود جو ہیں، جو اعدائے اسلام ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ جدید تعلیم یافتہ نوجوان کو بھٹکاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی الگ الگ کیفیات بیان کی ہے. کہیں اللہ فرماتے ہیں خلقہ من تراب، کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا. کہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خلقتہ من طین، کہ ہم نے آدم کو، طین کہتے ہیں پانی والی مٹی، کہ پانی والی مٹی سے بنایا. تو اعتراض ہو گیا کہ کہیں تراب کہتے ہیں بالکل کوری مٹی سے، اور پھر دوسری آیت میں خلقتہ من طین، کہ ہم نے پانی والی مٹی سے بنایا. ایک جگہ آیا ہے طین لازب، یعنی چکنی مٹی جس کو کہتے ہیں. جب مٹی کے اندر پانی ڈال دو پھر کچھ دیر کا وہ اندر وہ مٹی پڑی رہتی ہے تو اس مٹی کے اندر لسکا پڑ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں عربی میں لازب، کہ طین لازب سے بنایا. ایک جگہ فرمایا خلقناہ من صلصال کالفخار، کہ ہم نے کھٹکنے والی مٹی سے بنایا. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں خلقناہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے کالی مٹی سے بنایا ہے. اب 5 چیزیں ہو گئی، اعتراض ہو گیا
تو اسی بات کو لے کر اور کتنے جدید تعلیم یافتہ نوجوان جو قرآن کو صرف گوگل سے سمجھتے ہیں اور قرآن کو صرف جو انگریزی آتھر ہیں ان سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کو جو سمجھنا ہے وہ ہمارے علماء، جس میں علماء دیوبند، اگر قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا پیغام دیا ہے تو اس کے لیے قرآن پاک کی تفسیریں بے شمار ہیں. اور قرآن پاک کی تفسیروں میں جہاں پر ہمارے علماء نے تفسیریں لکھی ہیں وہیں پر غیر نے، اغیار نے، یعنی عیسائیوں نے، یہودیوں نے، انہوں نے بھی تفسیریں لکھی ہیں. تو جو لوگ اغیار کی تفسیروں کے اوپر رجوع کرتے ہیں پھر وہ انسان یا تو جنت کا منکر بن جاتا ہے یا موت کا منکر بن جاتا ہے. موت کا منکر تو کوئی نہیں ہو سکتا، حدیث کا منکر بن جاتا ہے. یعنی کسی نہ کسی چیز کا وہ منکر بن جاتا ہے، اس کا ذہن جو ہے کنفیوژن میں آ جاتا ہے. کہ اللہ تو فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور مٹی کی 5 ادوار گنائے ہیں، تو کون سی مٹی سے بنایا؟ ہمارے علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی جب جمع کی گئی، فرشتوں کو حکم دیا سب طرح کی مٹی لاؤ پوری زمین کے اندر سے. اسی لیے دنیا کے آدم کی اولاد جو ہے اس کے اندر ہر مٹی کی خاصیت ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کیونکہ جو بنیاد جو تھی، جو مادہ تھا، اس میں تمام عالم کی مٹی کو شامل کیا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو منگوایا اور وہ جو مٹی تھی وہ تراب تھی، بالکل سوکھی ہوئی، نفس مٹی جس کو کہتے ہیں، وہ سوکھی ہوئی تھی. تراب کہتے ہیں جیسے ہمارے محلے میں مٹی ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کسی گھر میں انبن ہو گئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انبن ہو گئی. اسی لیے کہ دنیا کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ انبن تو ہوگی، کیونکہ جو جنت کے عورتوں کے سردار ہیں اور جو حضرت علی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کے گھر میں تھوڑی بہت انبن ہوتی تھی. میاں بیوی میں انبن ہونا یہ فطری چیز ہے. تو تھوڑی انبن ہو گئی. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بیٹی کے گئے تو پتہ چلا، فاطمہ نے کہا تو کہ علی کہاں ہے؟ تو کہ علی مسجد کے باہر آرام کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے تو حضرت علی بالکل مٹی میں ہی سو گئے تھے. ایسی مٹی اگے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا گویا کہ مٹی کی چادر پہنی ہوئی ہے، پورا جسم مٹی والا ہے، بس اس طرح آرام سے سو رہے تھے. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو پکارا ہے، یوں نہیں فرمایا یا علی یا شیر خدا، یہ نہیں کہا. اس وقت کہا یا ابا تراب، اے مٹی والے. تو وہ مٹی جو بالکل نفس مٹی ہو اس کو تراب کہتے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت علی سو گئے تھے تو کہا تھا ابو تراب. اس وقت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ جو ہے کنیت ہو گئی ابو تراب، مٹی والے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی منگوائی، اس کے اندر پھر پانی ڈالا تو وہ طین ہو گئی. تو وہ قرآن شریف میں آیا تھا یہ خلقتہ من طین، یہ شیطان کا مکالمہ ہے. انا خیر منی وخلقتہ من طین. شیطان نے، ابلیس نے اللہ سے کہا تھا میں اسے کیسے سجدہ کروں کہ اللہ تو نے تو مجھے، میں تو اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ تو مٹی سے. خلقتہ من طین. ایک جگہ اللہ نے فرمایا طین لازب سے بنایا. کیا مطلب؟ جب پانی کے اندر، مٹی کے اندر پانی ڈالا اور پھر کچھ دیر تک پڑی رہی تو وہ مٹی جو ہے لسکا ہو گئی، چکنی ہو گئی، تو وہ طین لازب بن گئی. پھر جو ہے طین لازب کچھ دیر اور پڑی رہی تو وہ جیسے مٹی کھنکنے والی ہوتی ہے، تو اس طرح وہ اس کیفیت کی ہو گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا صلصال کالفخار، کہ بجنے والی مٹی سے ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا. پھر وہ بجنے والی مٹی دھوپ میں پڑی رہی تو وہ مٹی جو ہے بہت دیر تک، مٹی جب دھوپ میں پڑی رہتی ہے تو کالی ہو جاتی ہے.
مٹی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا سلسال من حمإ مسنون کہ ہم نے ایک ایسی مٹی سے بنایا جو بالکل کالی ہوتی ہے, آگ میں دھنکی ہوئی ہوتی ہے. ایسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. تو یہ 5 دور گزرے ہیں, اس میں اعتراض کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو آدم علیہ السلام کی پھر تمثیل اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائی, یعنی پتلا تیار کیا. تمثیل کہتے ہیں پتلے کو. وہ پتلا جو تھا وہ 60 ہاتھ کا تھا. 60 ہاتھ یعنی یہ ایک ہاتھ ہے, ایسے 60 ہاتھ اللہ نے فرمایا. اور 60 ہاتھ آج کے زمانے اگر ہم گنے تو 150 فٹ ہوتا ہے. 150 فٹ, 150 فٹ کا اللہ تعالیٰ نے, جس کی لمبائی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ 150 فٹ کی تھی, اور چوڑائی جو تھی وہ بھی 150 فٹ کی تھی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب مومن بندہ ایمان والے جنت میں جائیں گے, اللہ ہم سب کو جنت میں عافیت کے ساتھ پہنچا دے. کہو آمین. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرمائے گا. اسی لیے تو اس نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان جو ہے موت کی بارڈر تک بچا کر لے جانا ہے. کل میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی تفسیر میں پڑھا کہ کوئی اپنے ایمان اور عمل پر تکبر نہ کرے, کیونکہ ایمان وہی مقبول ہوگا جو آخری سانس تک ہوگا. قیامت بالکل آخرت کی بارڈر پر تک جو ایمان بچا کر لے گئے تو جنت ملے گی. اسی لیے یہ فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. اتنے بڑے درجے کے اور اتنے قریب اللہ کے بندے تھے وہ. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے تھے. مولانا عمر صاحب وہ شخصیت ہے جن کو بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی. اللہ کے بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو بار بار نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے, اور بعض اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ خواب میں نہیں دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بالکل اپنی باہوشی کی حالت میں, یعنی جاگتے ہوئے میں نبی کی زیارت کرتے تھے. تو مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الحدیث جب بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ زکریا کو, مولوی شیخ الحدیث زکریا کو میرا سلام پہنچانا. جو نبی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے نبی کے سلام آتے ہیں. آج بھی ایسی شخصیتیں ہیں, تبھی تو دنیا چل رہی ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی میں مدینہ حاضر ہوتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں مدینہ شریف حاضری پر, تو قبر کے وہاں سے جواب ضرور آتا ہے وعلیکم السلام. ایک مرتبہ عمرے پر گیا, سلام کا جواب نہیں آیا, بڑی بے چینی ہوئی کہ پتہ نہیں نبی علیہ السلام کو میری کون سی بات ناپسند گزری ہے کہ سلام کا جواب نہیں آیا. میں ایئرپورٹ پر اسی فکر میں تھا, گھر آ گیا, کھانے کو کھانا نہ پائے کہ ہر بار جب سلام کا جواب آتا ہے اس بار جواب نہیں آیا. گھر آ کر سو گیا اور فارغ ہوا, اٹھا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھا تھا ایک فون آیا. میں نے کال کو ریسیو کیا تو وہ کال جو تھا وہ ایک اللہ والے کا تھا. انہوں نے یوں کہا کہ آج جب میں رات کو سو رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مولوی طارق جمیل کو میرا سلام عرض کر دینا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں بات کیا کر رہا تھا وہ بات بھی رہ گئی. سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا, پتلا تیار کیا, اور اس کے بعد پھر روح کو پھونکا. حضرت آدم علیہ السلام کی روح جیسے ہی سرایت کری اور یہاں ڈوٹی تک آئی ہے, ناک تک روح آئی ہے, اوپر سے روح کو ڈالا اندر. روح کیا ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے. یہ آتما جس کو کہتے ہیں ہندی کے اندر,
یہ اس کے بارے میں آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ مکہ کے قریش مکہ کے جو جاہل سردار تھے انہوں نے سوال کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اصل میں ان کے ذہن میں سوال اس وقت آیا تھا، وہ تو سب جہلا تھے، ان کے ذہن میں یہ سوال آ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ سوال تو اس کے ذہن میں آتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو۔ تو مدینہ کے یہودیوں نے ان کے ذہن میں یہ سوال ڈالا تھا کہ تمہارے نبی جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، آتما کیا چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا قریش مکہ نے کہ روح کیا چیز ہے جس سے انسان چلتا ہے پیتا ہے، روح کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا قرآن میں ذکر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کہا کہ میں انشاءاللہ اس کا جواب کل دوں گا۔ بعد میں وحی میں تاخیر ہوئی اور پھر پوری سورہ کہف نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں سے فرما دیجئے کہ روح آتما جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، امر ہے۔ تو میں چلتا ہوں، پھرتا ہوں، کھاتا ہوں، بول رہا ہوں۔ موت کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم، اللہ کھینچ لیتا ہے تو وہی انسان لاش بن جاتا ہے، ڈیتھ باڈی بن جاتا ہے، بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب روح ڈالی گئی یہاں تک ڈالی تو فوراً آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور چھینک آئی تو اللہ نے کہا کہ الحمدللہ کہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ، یہ سنت وہاں سے جاری ہے۔ اور پھر اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ابھی روح نیچے گئی بھی نہیں تھی اور آدم جلدی میں کھڑے ہو گئے۔ خلق الانسان عجولا کہ اللہ نے انسان کو جلد باز بنایا ہے، وہ ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے کہ جلدی سے میرا یہ کام ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا۔ اور پھر جو قرآن شریف کی پہلی میں نے جو آیت پڑھی تھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت کی سب سے عظیم مخلوق اللہ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا۔ یہاں پر ذکر فرشتوں کا ہے لیکن سب کا اس میں اس وقت کی جو مخلوق تھی فرشتوں کے علاوہ دوسری عقل والی جو مخلوق تھی وہ جنات تھی، تو جناتوں کو بھی حکم تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو حکم دیا گیا کیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، تمام کے تمام فرشتے اور جنات جو ہے وہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے۔ ابلیس کون تھا؟ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں ابلیس کی پوری بایوگرافی، ابلیس کا پورا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی برتھ ڈیٹ کیا ہے، اس کا کیا پورا زندگی ہے، سوانح حیات جس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، صرف سجدہ نہیں کیا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے ہو گیا، اللہ کے سامنے مکالمہ کرنے لگا میں اس کو کیوں سجدہ کروں، اسی لیے اس کو اللہ نے کافر کہا۔ ابا واستکبر کہ اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، اللہ کے سامنے تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی کی بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہوگی۔ بھائی تمام حضرت 12:30 سے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ 1 بجے جمعہ ہے، 1:05 کو ختم کرنا ہوتا ہے، 10-15 منٹ میں بات نہیں ہو سکتی، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے جمعہ کے دن جلدی سے جلدی جو ہے 12 بجے سے اپنے کاموں کو نپٹا کر 12:30 کو مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اب سنت پڑھیں پھر انشاءاللہ خطبہ ہوگا۔